السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہر گناہ میں یہ خاصیت ہے اللہ کو ناراض کرنے کی، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ذکر فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، گناہ کی خاصیتیں، گناہوں کے اثرات دنیا میں کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ سب بہت چھوٹے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بالضرور چکائیں گے۔ چکانا، عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، اور چھوٹے عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ گناہ سے کیا کیا دنیا میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے گناہ کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آخرت میں ہے۔ کیوں؟ یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اپنی زندگی کو واپس کر لیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ یرجعون کے معنی ہیں یو ٹرن کرنا، کہ ہم توبہ کر لیں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تین باتیں علماء نے لکھی ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا، کبھی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ شیطان جو ہے گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں گناہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی گناہ کو ہلکا نہیں، معمولی نہیں سمجھنا۔ ایک ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، ایک ہے گنہگار کو ہلکا سمجھنا۔ گنہگار کو ہلکا سمجھنے سے ایمان سے محرومی کا خطرہ ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے گناہ کر کے خوش ہونا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ گناہ ہو جائے خوش ہونا یہ بہت۔ اور تیسری جو بات ہے گناہ پر جری ہونا، مصر ہونا، ہو جانا، یہ تین باتیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے جو ہے ایک فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گناہ کا ایک نقصان یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ پر جری ہو جاتا ہے، اور گناہ پہ بعض مرتبہ کوئی گناہ کبیرہ طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے اور ہماری طبیعت پہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان عالم نزا کے موقع پر حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان وہ گناہ اڑاتا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا نقصان۔ ایک جیسے عالمین ہے نا، یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم نزا ہے۔ جب سکرات طاری ہوتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اس موقع پر سارا جو ہے سامنے کے لوگ غائب ہو جائیں گے، غیب سامنے آ جائے گا۔
شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس موقع پر انسان بے ایمان رخصت ہو، بغیر کلمے کے رخصت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ سے تعلق نہیں پیدا کرنا ہے۔ دلی تعلق جو ہوتا ہے نا گناہ سے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں فرق؟ یہ کہ گناہ ہو جائے، گناہ کا تقاضا اللہ قرآن میں رکھے، اللہ تعالیٰ انسان میں رکھے، تقاضا اللہ نے رکھا، بچنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی۔ یہ مضمون اتنا اہم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے مضامین بیان فرمائے۔ بعض مضامین کو اللہ تعالیٰ ایک ایک قسم کھا کے بیان فرمائے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم کھا کے ایک مضمون بیان کرے۔ بعض مضمون ایسے ہیں جس کو دو قسم کھا کے بیان فرمائے۔ یہ جو مضمون ہے نا، ہم نے تمہاری طبیعت میں گناہ کا تقاضا رکھا اور بچنے کی طاقت بھی رکھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں 7 قسمیں کھائیں یا 11 قسمیں کھائیں۔ 7 اور 11 دو بھی ہو سکتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہاں تک جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں 7 قسمیں ہیں، بعض اسے 11 کہتے ہیں۔ کیسے 11؟ والشمس سورج کی قسم، وضحاها اس کی روشنی کی قسم، 2 ہو گئے نا۔ والقمر چاند کی قسم، اذا تلاہا دوسری قسم ہے نا۔ تو یہ مضمون کتنا اہم ہے کہ ہم نے تمہارے طبیعتوں میں، نفس میں گناہ کا تقاضا رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، الہمہا فجورا، فجور کہتے ہیں گناہوں کو، ہم نے تقاضا رکھا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، تقوی کے معنی بچنا، بچنے کی قوت بھی ہم نے ڈال دی۔ اب مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے بچنے کی قوت کو استعمال کر کے پاک صاف رہے۔ اس میں تقوی ہے، توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ جو پاک کرنے کی تاثیر تقوی میں ہے، وہی توبہ میں بھی ہے، وہی استغفار میں بھی ہے نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی گناہ سے تعلق دل کا ہو جاتا ہے، موت کے وقت جو چیزیں دل سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ سامنے آتی۔ موت کے وقت جو ہے ایک آدمی کو نماز سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، دلی تعلق ہے، ذکر سے دلی تعلق ہے، موت کے وقت وہ کلمہ یاد آئے گا، درود شریف یاد آئے گا، استغفار یاد آئے گا۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو گناہ جو ہے اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں کہ جب بندے کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے، پھر موت کے وقت کیا ہوتا ہے، وہی چیز عالم نزا کے موقع پر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میرے شاگرد بیمار ہو گیا، مجھے پتا چلا کہ موت کی حالت میں ہے، میں پہنچ گیا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ سورہ یاسین پڑھتا رہا تاکہ اس کی نزا کی کیفیت آسان ہو۔ پھر میں ایک تلقین کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ شاگرد کہتا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ میں سوچنے میں لگ گیا کہ یہ تو میرا بہترین طالب علم شاگرد ہے، علم جانتا ہے، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے پڑھا نہیں جا رہا، نکل نہیں رہا؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے دوستو، کہتے نا کہ پڑھ لیں۔ خاتمہ جو ہے نا، ایمان پر ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان پر خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے، برے خاتمہ یہ بدترین چیز ہے۔ والذین ینقضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ توڑتے ہیں، بما اس چیز کو، عاہد اللہ جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتوں کو توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، زمین پہ ظلم کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ سوء الدار سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برا خاتمہ ہے۔ رشتوں کو توڑنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، ظلم کرنا زمین پر بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
تو حضرت فرماتے ہیں میں سوچتا رہ گیا بھائی اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا لو بچہ جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھ، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نکل نہیں رہا زبان سے. میں بس آیا، اس کے لیے میں نے بہت دعائیں مغفرت کی. بس کچھ عرصے کے بعد مجھے خواب میں نظر آیا. میں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کیا کہتا ہے، میرے اندر 2 بڑے گناہ تھے. ایک، میں دل میں لوگوں کے بارے میں بہت حسد کرتا تھا اور اس چیز کو میں رکھتا تھا، اور دوسرا میں چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر جم جانا. یعنی بعض مرتبہ آدمی سوچے، جائزہ لے، زندگی گزر رہی ہے، کبھی گناہ کسی کوئی راستے میں چلتا لگ گیا، دھو لیے ہو گیا. لیکن بعض گناہ طبیعت پر غالب ہو جاتے ہیں، زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، چھوڑنے پہ چھوٹا نہیں جا رہا. اس کے بارے میں بہت فکر کرنا ہے، بہت سوچنا، محنت کرنا ہے. کیونکہ وہ یہ گناہ جو ہے نا عالم نزاع کے وقت میں انسان کے اور حسن خاتمے کے درمیان میں یہ چیز آڑ آ جاتی ہے، اور آدمی چاہ کے بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس سے بڑی مصیبت کیا چیز ہے؟ کیونکہ خاتمہ کا ایمان پر خاتمہ، حسن خاتمہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کو مثال دے کر بیان فرماتے، کسی گناہ کا عادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیرالائز ہو گیا. پیرالائز ہو گیا، ایک آدمی زندہ ہے لیکن پیرالائز ہے، فالج کا اثر ہو گیا، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو سانپ بھی آ جائے بھاگ نہیں سکتا بیچارہ. کسی گناہ پر اگر مصر ہو جائے تو موت کے وقت اس کا دل، اس کی زبان، اس کے اعضاء پیرالائز ہو جاتے، چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچیں، سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے. بعض گناہ زندگی میں غالب ہو جاتے ہیں، اس کا غلبہ نفس پر، زندگی پر غالب آ جاتا ہے. آدمی سوچے، سوچ کر اس کو اس سے توبہ کرے، اس کی فکر کرے، بار بار اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا 3 باتیں یاد رکھنا ہے. کبھی گناہ کو کیا نہیں سمجھنا، ہلکا نہیں سمجھنا. کبھی گناہ کو جو ہے نا گناہ کر کے خوش نہیں ہونا، گناہ کر کے خوش نہیں ہونا. ہو جائے اللہ، بہترین گنہگار بننا ہے، بہترین گنہگار بننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون بہترین گنہگار؟ خیر الخطائین. جانتے ہو بہترین گنہگار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے. خیر الخطائین. خیر کا لفظ جو ہے نا نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ سمجھ میں آتا. خطا کاروں کے ساتھ خیر کا لفظ آ جائے، کلکم بنی آدم خطاؤون، ساری انسان گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون. بہترین گنہگار. سبحان اللہ. دیکھو اللہ ہمیں اس میں بنا دے. جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا، گناہ چھوٹتا نہیں، توبہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بس تو دیکھیے اب یہاں حضرت فرما رہے ہیں گناہ کرنے سے ایک نقصان یہ ہے، گناہ کا اثر ہماری نعمتوں پر پڑتا ہے. گناہ کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ نعمت پر پڑتا ہے. نعمتیں سلب ہو جاتی، سلب ہو جائے، نعمتیں چھین لی جاتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں سے برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں. نعمت سلب کرنے کا مطلب ایک ہے واقعی نعمت چھین لیے، ایک ہے نعمت ہے لیکن نعمت کے اندر سے اس کی برکت، اس کی حقیقت کو اٹھا لی. نعمت کا سلب ہو جانا، زوال نعمت، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. اے اللہ میں نعمت دے کر چھین جانے سے پناہ مانگتا ہوں. کسی کو نعمت ملی اور پھر واپس کیوں چھین رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اس نعمت میں گناہ کیا. قوم سبا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سورہ سبا میں 2 رکوع اللہ نے ان کی پوری تاریخ بیان فرمائی. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، وہاں سے شروع فرمایا. ان کے باغات کو، ان کی دنیا، ان کی خوشحالی کو بیان فرمایا. ایسی خوشحالی اللہ تعالیٰ کیسی دیے تھے سوچ نہیں سکتے. ہر قسم کی پیداوار. جب ان کی زندگی میں نافرمانی آئی، 13 پیغمبر ان کو سمجھانے آئے. 13 پیغمبر صرف اس قوم کو نہیں کرو.
یہ جو اللہ تمہیں نعمتیں دیے ہیں، باغات دیے ہیں، باغات کی پیداوار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بارشیں ہوں، بارشیں ہوتی ہیں، پانی ڈیم میں جمع ہے، یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ حل نجازی الا الکفور، یہ گناہ کی وجہ سے ہم نے روکا ہے، تیرا پیغمبر سمجھانے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نعمت جو ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، دنیا میں تو بڑے بڑے گنہگار ہیں، ان کی جو ہے ماشاءاللہ زندگی ٹاپ پہ ہے، سواریاں، گھر، کھانے، رہن سہن، اور گناہ کفر کا، نفاق کا، شرک کا، بدعملی کا، سب کچھ ہے۔ اگر سلب ہونا ہے تو پہلے وہاں سلب ہونا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک میں اس ضابطے کو بیان فرمائے۔ وہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے۔ وہ مثال جو ہے نا ذرا دوبارہ میں اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک گھر میں جو ہے، کسی گھر میں چوہوں نے جو ہے نا تباہی مچا دی، کپڑوں کو نوچ رہے ہیں، کھانا خراب کر رہے ہیں، سب کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ گھر والا پریشان ہوا، کیا کرنا؟ کسی نے مشورہ دیا بازار سے ایک پنجرا لے کر آؤ اور لا کر جو ہے نا ایک روٹی کا ٹکڑا اس میں گھی میں ڈبو کر جو ہے نا وہاں پہ لٹکا دو پنجرے کے پاس۔ جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے جو ہے نا وہ جائے گا چوہا تو اندر پھنس جائے گا، پھر اس کو جو ہے نا بس مار توڑ کے اس کو ختم کر دو۔ بہت اچھا ہے۔ وہ آدمی گیا بازار سے پنجرا لے کر آیا، روٹی گھی میں ڈبو کر لگا دیا۔ چوہا دیکھ رہا ہے تو دوسرے نے کہا دیکھ بھائی یہاں مت جا، پھنسے گا۔ کہاں پھنسنا ہے؟ بہترین نعمت ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نعمت نظر آ رہی ہے، نعمت کے پیچھے جو مصیبت ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بدعملی اور بے ایمانی کی وجہ سے جو نعمتوں کی فراوانی کر دیے ہیں وہ نظر آ کر ہمیں دھوکے میں مبتلا ہیں، اور ہم ان سے جو ہے موازنہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ایمان کی دیا ہوا۔ دنیا میں جو نظام بدلتا نا وہ صرف ایمان والوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے عملوں کا اثر بڑا۔ حضرت فرماتے ہیں بلی اگر کسی گھر میں جا کے دودھ پی لے تو اس کو ظلم نہیں کہتے، اور اس پہ جو ہے نا کوئی فری ماؤنٹ کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے، اگر زمین پہ کوئی حالات نہیں بدلتے۔ ہاں اگر کوئی انسان کسی کا حق مارا نا تو وہ سمجھا رہا ہے کہ بھی مت جا، پھنسے گا۔ کہہ رہے کیا حضرت فرماتے پرانے دور کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو کھائے گا نا اس کے پیچھے مصیبت ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ اندر جا کے کھائے گا تو پھنس جائے گا، پھر تجھے ماریں گے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور تجھے لے جا کے باہر ڈالیں گے، کتے تجھے کھائیں گے۔ کہاں کتے، کہاں ہتھوڑے، کہاں سب چیزیں نظر آ رہی، سب بیکار کی باتیں۔ نبیوں کی باتیں اس طرح لوگوں کو بیکار نظر آتی ہیں۔ وہ جو ہے نا اسمارٹ بننے کی کوشش کیا، چلا گیا، اور جب گیا نا کیا ہوا، کیا حال ہوا پتہ ہے نا؟ تو ایک ہے نعمت کے پیچھے مصیبت۔ بے ایمانی کے ذریعے سے، بدعملی کے ذریعے سے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کی مثال یہ ہے استدراج۔ استدراج کہتے ہیں مہلت، ڈھیل دے دینا۔ ایک طالب علم سبق نہیں سناتا، استاد پکڑتے ہیں اسے، 2 دن نہیں سنایا چھوڑ دیتے ہیں، 3 دن نہیں سنایا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوڑنا جو ہے نا خوش ہو کے نہیں ہے، پکڑیں گے آگے چل کے، ایسی پکڑیں گے پیرنٹس کے ساتھ کہ پھر وہ ٹائٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ کسی کو مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خوش ہو کے دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ مجھے جو نعمت دے رہے ہیں وہ خوش ہو کر دے رہے ہیں یا ناراض ہو کر دے رہے ہیں۔ اس کا ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میری ذاتی زندگی کیسی ہے۔ اگر میری ذاتی زندگی اللہ کے دین پر ہے، گناہوں سے بچی ہوئی ہے،
پھر یہ ساری جابیں، یہ ساری نعمتیں میرے لیے نعمت بنیں گی، اس کے پیچھے برکت ہے، اس کے پیچھے رحمت ہے۔ اگر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ خراب ہے تو یہ ساری نعمتیں شکل کے اعتبار سے نعمت ہے، لیکن اس کے پیچھے مصیبتیں اور اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی۔ تو یہ ہے نعمتیں سلب ہو جانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت کے زائل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ گناہ کا اثر نعمت پہ پڑتا ہے، میری جاب پر، میرے بچوں پر، میرے گھر پر، میری انکم پر، میری انکم پر، پیداوار پہ پڑتا ہے، میری پیداوار پر۔ سٹاکس کبھی اوپر چلے گئے الحمدللہ، کبھی نہیں تھے۔ اب آپ سوال کریں گے ایک ہی اسٹاک میں دو لوگ ہیں، نماز پڑھتا ہے ایک نماز نہیں پڑھتا، دونوں کے بڑھ رہے ہیں۔ ایک کے لیے بڑھنا رحمت ہے، ایک کے لیے بڑھنا استدراج ہے، سمجھ رہے نا؟ میرے بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے بھی بڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اگر آدمی سوچے یہاں دھوکہ کھاتا ہے، نہیں، اس کے لیے بڑھنا، بے نمازی کے لیے بڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اچھے القاب چھین لیے جاتے ہیں اور برے القاب اس پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اچھے القاب دنیا میں، اور دیکھو نبیوں کے القاب دیکھیں، ان ابراہیم کان امہ، حضرت نوح علیہ السلام انہ کان عبدا شکورا، حضرت ایوب علیہ السلام صابرا انا وجدناہ صابرا، کسی کو شاکر، کسی کو صابر، کسی کو ہے نا، کسی کو قانتا للہ حنیفا۔ کیسے بھائی نمازی ہیں، بہت سچے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے دین کا کام کرنے والے ہیں، بڑے اکرام کرنے والے ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں۔ نیکی کے کام کرنے سے نیک القاب زمین پر بھی آسمان والوں میں بھی، زمین پر بھی آسمان والوں میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے ہیں، وہاں پہ آواز فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز کو میں نے سنا۔ میں نے قاری کی آواز، کون ہے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نعمان کیا بات ہے، قرآن پاک پڑھنے کی آواز تمہاری جنت میں نے سنی۔ جانتے ہو کس عمل کی وجہ سے؟ جانتے ہو کس عمل کی وجہ سے؟ کان ابرہ والدہ، یہ اپنی ماں کا بہت نیک ہے، فرما بردار ہے، یہ اپنی امی کا بہت فرما بردار ہے۔ یہ عمل دیکھیں کتنا اثر ہے کہ اس کی آسمانوں میں فرشتوں، آسمانوں میں قاری کی آواز، قرآن کی جنت میں تلاوت ہو رہی۔ اور اگر خدا نخواستہ گناہ انسان کی زندگی میں آ جائے، بھائی جھوٹا ہے، بہت برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدترین آدمی ہے، مختلف قسم کے الفاظ جو برے القاب ہیں، اور کوئی پسند کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ حضرت لکھتے ہیں یہاں پر کتنے خطرناک الفاظ ہیں، دیکھو، فاجر، فاسق، عاصی، گنہ، مخالف، خبیث، سارق، یعنی بھائی چور آدمی، بھائی حق دباتا ہے، ڈنڈی مارنے والا ہے، بہت برا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ گناہ کا اثر ہے۔ تو ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک قبضہ تو دنیا میں، ایک قبضہ عالم نزا کے موقع پر، اس کے اور خاتمے کے درمیان شیطان کا قبضہ، چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ اس نے اپنا دور ڈالا، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ وہاں ہے کسی انسان کا تو پھر کیا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو صبح غسل کرنا ہے، لیکن رات میں کم از کم وضو کر کے سوئیں۔ اگر رات میں انتقال کا وقت آ جائے، رحمت والے فرشتے کلمہ یاد دہانی کے لیے نہیں آ سکیں گے قریب میں، کیونکہ حالت جنابت کی جو حالت ہوتی ہے وہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ کم از کم جو ہے نا تیمم، کم سے کم وضو۔ اسی لیے فرمایا اللہ کی اطاعت، اللہ کا ذکر جو ہے ایک قلعہ ہے۔ الحصون ثلاثۃ، حدیث ہے، 3 قلعے ہیں، القرآن،
ذکر اللہ مسجد، یہ قلعے ہیں، اپنی حفاظت مسجد کے ماحول میں جتنا رہیں گے، مسجد کے اعمال میں اپنی حفاظت، اللہ کے ذکر میں رہیں گے حفاظت، یہ قلعہ ہے، حصن کہتے ہیں قلعہ۔ دشمن شیطان ہے، دشمن شیطان ہے، اور اس کی شرارت سے بچنے کے لیے بندہ قلعہ میں رہے، صبح و شام کے اعمال کرتا رہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ ہاں، جب بندہ ذکر سے ہٹتا ہے کیا شیطان اپنا قبضہ جماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرمائیں کہ جیسے بچھر جیسے سون ڈالتا ہے اور خون چوسنے کے لیے، اس طرح شیطان اپنی سون تمہارے رگوں میں ڈالتا ہے اور مختلف قسم کے وسوسے رگوں کے اندر ڈال کر تمہیں خراب کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہو، صبح میں، شام میں، تیرے قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہ قلعہ ہے، اس سے بچنا ہے، ورنہ شیطان کا تسلط ہو جائے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے قبضہ کر لیا۔ کیسا قبضہ کرتا ہے معلوم؟ بسم اللہ بولے بغیر کھائے نا، اپنا حصہ اس میں ڈال دیا، بسم اللہ بولے بغیر پیے، اپنا حصہ ڈال دیا، بسم اللہ بولے بغیر گھر کے اندر گئے، اپنا حصہ ڈال دیا۔ اب کیا ہے، اس میں اپنا انویسٹمنٹ کر دیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ شارکہم، شیطان اپنی پارٹنرشپ بناتا ہے ان کے بچوں میں، ان کے بچوں میں پارٹنرشپ اور ان کے مالوں میں پارٹنر۔ اس سے کیسے یہ بتایا جا رہا ہے، بغیر بسم اللہ کے کھاتے رہے، کھانا جو ہے نا شیطان کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ پیٹ ہمارا بھرے گا لیکن کوئی نورانیت، کوئی جو ہے نا یہ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایک نقصان گناہ کرنے سے قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے، قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے، سکون جاتا رہتا ہے۔ سکون ہر انسان کی ضرورت ہے، گناہ کے ساتھ سکون نہیں ہے، بلکہ گناہ کا ایک نقصان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی کے موقع پر بولتے ہیں نا مزہ کرکرا ہو گیا، یہ گناہ کا ایک نقصان ہے۔ عین خوشی کے موقع پہ بگڑ جاتی بات، لذت کے موقع پر جو ہے نا آپ پریشانی آ جانا، یہ دنیا میں سکون جاتا رہتا ہے، کبھی گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے۔ یہ وحی کی بات ہے۔ کیونکہ آدمی سوچے میں ان چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کروں۔ اس سے پہلے مثال دے کر بتائی، ایک آدمی کو الرجی ہے، کھجلی ہے، کھجا رہا ہے، کھجاتے ہوئے مزہ آتا ہے، وہ اور کھجا رہا ہے، لیکن زخم بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد زخم ہو گیا نا، یہ لذت نہیں کہتے اس کو، کھجلی کھجانے سے بڑھتی ہے، پتہ ہے پھر بھی کھجا رہا ہے۔ تو یہ ہے گناہ کرنے سے سکون نظر آتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی اطاعت میں دلوں کا سکون، دلوں کی۔ اسی لیے جیسے میں نے قرآن پاک کی سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت میں نے تلاوت کی، یہ گناہوں کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عجیب رحمت کا نظام کیا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب بندہ ذرا سا راستہ بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے چینیاں لاتے ہیں، آجا بھائی آجا، تھوڑا اس کے اسباب میں پریشانیاں لاتے ہیں، اس کی کمائی میں پریشانی لاتے ہیں، اس کی تھوڑا چینجز کرتے ہیں، فوراً آدمی دیکھ لے، جائزہ لے لے، لعلہم یرجعون، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتے۔ فرمایا کہ معیشتاً ضنکا، حضرت فرماتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو اللہ کے دین سے پیٹ پھیرے گا میں اس کے دل کو زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ معیشتاً ضنکا، معیشت کہتے ہیں زندگی، ضنکا کہتے ہیں تنگ۔ میرے نزدیک معیشتاً ضنکا سے مراد حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے اندر سے سکون اٹھا لے گا۔ اب آدمی میں سکون، پریشان ہے آدمی پریشان، ہر کسی یہ معاملے میں پریشان، وہ معاملے میں پریشان، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حل اس کا کہاں ہے؟ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں آدمی آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی
کہ دیکھو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے کیا ہے، آدمی وہ گناہ کرتے کرتے وہ گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے ہوئے کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا، کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا۔ میں نے بتایا نا، جب بندہ گناہ پر جری ہوتا ہے، کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرنے کا عادی، یا گناہ پر مصر ہو جاتا ہے، یا گناہ اس کی طبیعت پہ غالب ہو جاتا ہے، ایک گناہ ہے اس کی طبیعت پہ غالب ہے، بس اس کا اور گناہ کا وہ ایک تعلق ہے، تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان موت پر کلمہ سے محروم۔ سوچیں ذرا، بیٹھ کر سوچیں۔ اس لیے دوستوں کہ ہمیں کبھی جو ہے نا، یا اللہ اللہ، ہمیں گناہ سے نفرت ایمان کی علامت ہے، گناہ سے نفرت ایمان کی علامت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے، نافرمانی سے، حرام سے کراہت پیدا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، گنہگار سے کراہت کرنا یہ ایمان کے محرومی کا خطرہ ہے، لیکن گناہ سے نفرت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو کبھی بھی گناہ سے وہ تعلق کا ذریعہ نہیں بنانا ہے۔ تعلق کسے کہتے ہیں بولو؟ جس میں چین نظر آئے، جس میں سکون نظر آئے، ہوتا نہیں ہے چلو بھی ذرا اللہ تعالیٰ موسیقی میں، میوزک میں، گانوں میں، چیزوں میں آدمی جو ہے زندگی کا حصہ بن جائے، دل کا تعلق ہو جائے، موت کے وقت کیا حال، کتنے واقعات ہیں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی، حضرت ثعلبہ ابن حاطب انصاری تھے، انصار کے رہنے والے تھے، نفاق آ گیا تھا ان میں، لیکن آخر میں بے ایمانی کی موت۔ وہ گناہ جو ہے نا، آدمی گناہ پر اصرار آدمی کو جو ہے نفاق پر، کفر پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آخری بات ہے، آخری فصل ہے، ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے ناامیدی مایوسی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ ہاں، بغیر توبہ کے ایک آدمی گناہ کرتا گناہ کرتا رہا، گناہ کا اثر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ گناہ کر کے توبہ کر لے، گناہ کر کے توبہ کر لے، توبہ سچی توبہ، اللہ اس توبہ کی برکت سے گناہ نکال دیں گے، لیکن گناہ کرتے کرتے ہی مایوسی ہو جاتی ہے، دیکھ لیں گے بھائی، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، آخر وقت کیا ہوگا؟ بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا، اور زبان پہ مرتے وقت وہ چیز آئے گی جس کا اس سے تعلق ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھیں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے دنیا میں کیا اس کے اثرات ہیں، اس کی کیا خاصیتیں ہیں، اس کو بیان فرمائیں۔ ویسے اور بھی بہت ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الداء والدواء، الداء والدواء، دا کہتے ہیں بیماری کو، دوا کہتے ہیں علاج کو، کیا بیماریاں ہیں، کیا علاج ہے نا، تفصیل۔ لیکن ہمیں جو ہے مختصر حضرت نے لکھے، بھئی دیکھو یہ کامن چیزیں ہیں، ذرا اس کو فوکس کرو، اس پر غور کرو، اس کو توجہ کرو۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہفتے بھر کا ایک پلان ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کو سوچتے رہیں، اور اس کو ایک عملی چیز ہے، اور اس کو بیٹھ کر اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بنانا، ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالنے کی فکر کرنا، محنت کرنا، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جو باب ہے الحمدللہ وہ ہے نیکیوں کا دنیا میں کیا اثرات، نیکی کا کیا فائدہ۔ اب تک ہم نے پڑھا گناہ کا کیا نقصان، جس سے آدمی بچے، کون نقصان برداشت کرے گا بتائیں؟ رسک کوئی لے سکتے ہیں؟ آدمی سوچے عقل سے، کوئی رسک لے سکتا ہے؟ میں اتنا کما رہا ہوں پھر بھی سکون غارت ہو جائے، کمائی میں برکت اٹھ جائے، کون چاہے گا؟ کلمے سے محرومی ہو جائے، کون سوچے گا؟ نہیں بھائی، مجھے ان چیزوں کو ہٹانا ہے۔ نیکیوں کے کیا دنیا میں فائدے ہیں، اب اس کو حضرت بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔